الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فصل لربك وانحر. معزز حاضرین، توحید کے بعض مسائل پر ہماری روزانہ اس رمضان میں بعد تراویح گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں توکل، اس کا مفہوم، اس کی قسمیں، اس کو جانا تھا ہم۔ آج کے درس میں ذبح، اس سے متعلق انشاءاللہ جانیں گے۔ ذبح یعنی قربانی کرنا، یہ بھی عبادات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ دو مقامات پر اس کا ذکر نماز کے بعد کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی دے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو محمد، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ ذبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ایک روح ہے۔ انسان اور جاندار کے اندر ایک روح ہوتی ہے، وہ روح پھونکنے والی ذات اللہ ہی ہے، روح عطا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ تو اس روح کا قبض بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس میں روح پھونکی ہو، اس چیز کو اگر غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، اس روح کو، تو ظاہر سی بات ہے یہ صورت شرک کی ہو جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آپ عموماً بقر عید میں اس چیز کو دیکھیں گے۔ یہ ایک ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک قربانی مومنوں کے لیے مشروع قرار دی گئی ہے۔ اس کا واقعہ، اس کا پس منظر آپ تمام جانتے ہیں۔ مجھے آج کے درس میں انشاءاللہ قربانی سے متعلق خصوصاً اس کی کچھ قسمیں ہیں، ان قسموں کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ قربانی یعنی ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک مشروع اور دوسرا غیر مشروع۔ مشروع یعنی وہ جو شریعت نے جس کی اجازت دی گئی ہو، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ غیر مشروع شریعت میں جس سے روکا گیا ہو اور جس کا نہ کرنے کا یا پھر جس سے منع کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں غیر مشروع طریقہ۔ مشروع ذبح کیا ہے؟ مشروع ذبح مثال کے طور پر پہلے نمبر پر آتی ہے قربانی، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے لیے منت یا نظر
مانا ہوا جانور ذبح کرنا۔ انسان نظر مانتا ہے، انسان نظر مانتا ہے، کسی اپنے ایک کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے نظر مانتا ہے۔ اس نظر کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں ایک بکرا صدقہ کروں گا، ذبح کروں گا۔ اب اس ذبح کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لانا، اور یہ عبادت کی اونچے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ جس طرح قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا ہے، ویسے ہی منت مانا ہوا جانور یا نظر مانا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری صورت آتی ہے ہدی کی۔ ہدی یعنی حج کی قربانی۔ حج میں حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے 10 ذی الحجہ کو، وہاں کے 10 ذی الحجہ کو، اس کے لیے کئی کام، کئی واجبات اس کے سامنے آتی ہیں۔ ایک کنکری مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا بال منڈوانا، اور چوتھا طواف افاضہ کرنا۔ انہی میں سے ایک ہدی کا جانور یعنی ہدی کرنا یعنی قربانی کرنا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے ہے۔ حج تمتع اور حج قران، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع وہ ہے جس میں ایک مسلمان حج کی نیت سے جاتا ہے تو حج سے پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرے کی نیت باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے مکمل۔ پھر اس کے بعد جب حج کا وقت آتا ہے تو پھر حج کی نیت مان کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اسی کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی مشروع ذبح کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح حج میں فدیہ دینا، حج میں فدیہ دینا۔ اب دیکھیں حج میں 3 صورتیں ہیں، ایک ہوتے ہیں ارکان، دوسرے ہوتے ہیں واجبات، اور تیسری چیز ہوتی ہے سنن حج۔ ارکان، اگر کوئی بھی ایک رکن چھوٹ گیا حج کا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ واجبات، اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب میں بھی نقص ہو تو اس کو ایسی صورت میں فدیہ دینا ہے، جانور کا ذبیحہ دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پر ایک بکرے کو ذبح کر کے مکے کے ہی مساکین اور فقراء کو گوشت تقسیم کرنا ہے۔ یہ بھی مشروع قسم میں سے ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز مشروع ذبح جو ہے وہ عقیقہ ہے۔ عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ عموماً ایک حدیث ضعیف ہے جو ہمارے پاس زیادہ مشہور ہے، 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں کرتے تو 14ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 14ویں دن نہیں کرتے تو 21ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ ایسی کوئی حدیث، صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث وارد ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے، نہیں ہو سکا، کوئی رکاوٹیں آ گئیں، تو ایسی صورت میں جب میسر ہو تب کر دینا چاہیے۔ اب کئی لوگ اس میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتے، اس کو بیلنس رکھ لیتے ہیں۔ حج کو جاتے وقت لوگوں کو سب کو بلا کر اس کی دعوت دے کر حج کے لیے جاتے ہیں عقیقہ کر کے۔ ہاں، یہ طریقہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ جیسے ہی میسر ہو جائے فوری طور پر 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن یا 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، جیسے ہی طاقت آئے ویسے فوری طور پر عقیقہ کر دینا چاہیے، اور یہ بھی مشروع ذبح میں سے ہے۔ اسی طرح قربت الہی کے لیے صدقہ کرنا ایسے ہی کہ اللہ کی راہ میں 1 بکرا ذبح کر کے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، مدرسے کو دینا چاہتا ہوں، فلاں غریبوں میں دینا چاہتا ہوں، یتیم خانے میں دینا چاہتا ہوں،
یا پھر اپنے گھر کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں یا پکا کر تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو ہے مشروع ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح 7ویں صورت جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرنا۔ عموماً عرب میں کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، جیسے ہی مہمان آتا تو اس کے لیے فوری جو بہترین جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کر کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور آج بھی عربوں میں یہ چیز عام ہے، جیسے ہی مہمان آتے ہیں اس کے فوری وہ مارکیٹ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، وہاں سے بکرا انتخاب کرتا ہے، پھر اس بکرے کو جہاں ذبح ہوتا ہے اس مقام پر لاتا ہے، علل فور ذبح کر کے گوشت لے کر آ کے پکوا کر اپنے مہمانوں کو کھلاتا ہے۔ یہ رواج آج بھی ہے، مگر زمانے جاہلیت میں ایک غلط طریقہ بھی تھا، وہ یہ کہ زندے جانور کا کوہان سمجھتے ہیں؟ اونچا جو ہوتا ہے، ہائٹ، کوہان، اونٹ ہے تو اس کا جو کوہان ہوتا ہے، بیل ہے تو اس کا کوہان ہے، اس کوہان کو زندے جانور سے کاٹ کے کھلاتے تھے اور اس کو بہت ہی زیادہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ زندے جانور کا کوئی بھی عضو کاٹ کر کھانا حرام ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کر کے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی مشروع ہے، شریعت میں الاؤڈ ہے۔ تو کل کتنے ہوئے؟ 7۔ کوئی جواب دے دیے اس کا؟ 7 کے ساتھ اگر کوئی ایک بھی گنا دیں گے، ایک بندہ گنا دے، اس کو انعام دوں گا اپنی طرف سے۔ 7 بھی کون گنائیں گے؟ پہلے ٹھان لیجئے۔ تھوڑا آموختہ کے لیے ٹائم دے گا، ریویژن کے لیے۔ صرف 4 5 آ رہے ہیں، 6واں 7واں نہیں؟ چلیے مل بانٹ کے لے لیں گے پھر۔ بولیے، نمبر 1 قربانی، نمبر 2 جی عقیقہ، نمبر 3 حج کے موقع پر یعنی حج کا ہدی کا جانور، نمبر 4 نظر، بہت اچھے، نمبر 5 فدیہ، حج کا فدیہ، نمبر 6 اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، نمبر 7 مہمان نوازی۔ اس کا ذکر مہمان نوازی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ہے نا؟ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی نازل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اجنبی فرشتے انسانی کی شکل میں گئے، وہ نہیں پہچانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھے؟ ارے کوئی مہمان ہوں گے بول کر بلائے، سیدھا گھر بھاگے اپنے گھر اہل و عیال کے پاس، جلدی سے جو ہے بچڑا، بیل کا بچڑا کاٹے، ذبح کیے، بھون کر لا کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قال فما خطبكم ايها المرسلون هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام۔ تو مہمان نوازی کرنا جانور ذبح، اور اس میں علماء لکھتے ہیں سب سے بہترین مہمان نوازی بھونا ہوا گوشت ہے، اور بھونے ہوئے گوشت میں بھی بچھڑے کا گوشت بہترین گوشت ہے، جسے ہم پاڑا بولتے ہیں یہاں پر۔ سب سے بہترین بھونا ہوا گوشت مہمان نوازی میں پاڑے کا گوشت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ذبح کی دوسری قسم ہے وہ مباح ذبح۔ مباح مطلب اس کے کرنے پر نہ گناہ ہے، چھوڑنے پر نہ ہی عذاب ہے۔ کرنے پر نہ گناہ ہے نہ عذاب ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جیسے قصائی وغیرہ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر گوشت کیا کرتے ہیں، اس کا بیچتے ہیں، تو یہ جو ہے مباح ہے۔ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں، اپنے خود کے کھانے کے لیے کبھی ایک جانور کا انتخاب کر لیے اور انتخاب کر کے وہ کیا کرتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ یہ بھی شریعت میں الاؤڈ ہے، مباح ہے۔ اس کے علاوہ تیسری قسم ہے شرکیہ ذبح۔ شرکیہ ذبح کیا کیا ہے؟ کئی صورتیں ہیں، اس میں سے اہم جو ہمارے دور میں ہوتے ہیں شرکیہ میں، اس کو گناتا ہوا چلوں۔ جیسے مثال کے طور پر بتوں کے نام پر ذبح کرنا، یا پھر کسی قبر کے نام پر ذبح کرنا، فلاں قبر میں سوئے ہوئے ولی کے نام پر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ایک اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر نبی کے نام پر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، جس میں دو صورتیں، ایک نبی جسے اللہ کے نام سے کرنا ہے ویسے نبی کے نام سے کرتے ہیں، دوسرا کس کی طرف سے؟ نبی کی طرف سے ایک ذبح کرتے ہیں، یہ الگ صورت ہے، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کو الاؤڈ نہیں قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس طرح سے ذبح نہیں کیے۔ اسی طرح سے جنات کے نام پر ذبح کرنا، کیا کرتے ہیں؟ آنگ میں آ گیا، کسی کے بدن میں آ گیا، اب انہیں ستاتا ہے، دیکھتا اچھے ہلکے پھلکے لوگ ہی ہیں، کمزور لوگ ہی ہیں، کون بھی عقیدے کا مضبوط آدمی نہیں ہے، نہیں سو جو ہے باتیں کرتے ہوئے تو وہ سنتے جاتے ہیں، یہاں کپڑا لگاؤ، ایک لیمبو لگاؤ بولتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، یہ کرو بولے وہ بھی کرے بولتے، جا کر کے سیدھا جو ہے ایک مرغی ذبح کر دلو وہاں پہ، میں جو ہے سیدھا نکل جاؤں گا، اب کر دیتے ہیں، وہ چلے جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کر لیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک خصوصاً عقیدے کی برائی کیا ہے؟ وہ تھنڈک کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ میں نے گھر نیا لیا، اس خوشی میں کرتا ہے تو اجازت ہے شریعت میں، دوسرا جو ہے تھنڈک، اس میں دراصل عقیدہ کیا ہے؟ اس کا ایجاد عقیدہ وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں وہ داخل ہوا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا گھر سیٹ اپ ہوتے وقت جانور ذبح کر کے 5 جانور 4 جانور 2 جانور 1 جانور جتنا بھی ہو، اس عقیدے کے سے کھلاتا ہے کہ یہ پورا کھلا کے میں گھر گیا تو ٹھنڈا رہتا، گھر اے سی نہیں ڈلائے تو بھی ٹھنڈا رہتا، دروازے کے سامنے بھی لگا دیتے ہیں، دروازے کے سامنے نظر بد سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں کر دیا تو مجھے جن وغیرہ کوئی چیز گھر پر پریشان نہیں کرتا، اس عقیدے میں ایسی دعوت میں جانا بھی نہیں، سمجھانا ان کو ہرگز قطعاً جانا نہیں، خوشی سے کرتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جا سکتے ہیں۔ خاص طور سے ٹھنڈک میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے ہر قسم کی پریشانیاں مصیبتوں سے میں صاف ہو جاؤں گا اگر جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلا کر چلا جاؤں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح درگاہوں میں وغیرہ قبروں کے پاس جانوریں آستانوں پر ذبح کرنا یہ بھی جو ہے حرام ہے۔ نئے گھر وغیرہ اپنی حفاظت کے لیے، جنوں سے بچنے کے لیے، یہ دیگر امور جتنے بھی ہیں یہ شرکیہ امور ہیں جو کہ قطعاً ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم تماموں کو جو مشروع ذبح ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں کثرت سے جانور ذبح کر کے صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔